ورسولہ اما بعد۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جو اصل چیز ہوتی ہے اسی کی قیمت لگتی ہے، اور جو چیز اصلی نہیں ہوتی وہ پتہ چل جائے تو لوگ واپس کر دیتے ہیں، اور پہلے سے پتہ ہو تو کبھی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ اگر آپ لکھ کر لگا دیں کہ یہ گھی 2 نمبر ہے، کوئی نہیں لیتا۔ جب اصلی لکھا ہوتا ہے تو سب لینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح محبتیں بھی 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک سچی محبت ہوتی ہے اور ایک وہ محبت ہے جو سچی نہیں ہوتی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا ہونا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بتائی کہ تم مومن ہو یا نہیں یہ پہچاننا چاہتے ہو تو ایک نشانی میں بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ جب اس کے اندر کی خواہش میری خواہش کے تابع ہو جائے گی تو یہ مومن ہے، اس کو مجھ سے سچی محبت ہے۔ اور اگر میں کچھ چاہتا ہوں یہ کچھ چاہتا ہے تو یہ جو آپس کا تضاد ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ محبت تو ہے لیکن سچی نہیں ہے۔ وہ شاعر نے کہا کہ محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے۔ اب ایک محبت ہم کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایک محبت صحابہ کر کے گئے ہیں۔ اب میں اس کا کچھ نقشہ پیش کرتا ہوں، پھر ہمیں تولنا ہوگا اپنے آپ کو ان کے اور ہماری محبت میں کتنا فرق ہے، اور یہی وہ فرق ہے جس کی وجہ سے آج اللہ تعالی ہمیں وہ عظمتیں وہ رفعتیں نہیں دے رہے جو ان حضرات کے مقدر میں اللہ پاک نے لکھی تھیں۔ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، ایک صحابی حضور علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی انہوں نے پہنی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی اتاری اور اتار کر نیچے پھینک دی غصے سے، ناراض ہو کر، اور فرمایا کہ یعمد احدکم الی جمرۃ من نار فیضعہ فی یدہ، کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آگ کا انگارہ اپنی انگلیوں میں ڈالتے ہیں اور پھر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو ناراض ہو کر حضور نے یہ بات کہی اور وہاں سے چلے گئے۔ اب انگوٹھی سونے کی نیچے پڑی ہوئی ہے، تو ساتھ والے ساتھی نے ان سے کہا کہ خود خاتمک وانتفع بہا، کہ بھائی اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور اس سے نفع اٹھاؤ اور جو بھی کرنا ہے کرو۔ اب میں ہوتا تو کہتا ہاں یار میں چوکی لینی سی، بس میں ویکھ رہا سی سرکار چلے جانتا پھر چوک لینا۔ اب وہ صحابی آگے سے کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہنے لگے کہ واللہ لا آخذہ ابدا، کہ اللہ کی قسم اس انگوٹھی کو میں نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ کہنے لگے وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس انگوٹھی کو اللہ کے حبیب نے زمین پر پھینک دیا، اب عاشق کی کیا مجال ہے اس کو اٹھا لے، اب وہ پڑی رہے گی، میں اٹھاؤں گا نہیں۔ سونے کی انگوٹھی تھی، لوہے کی نہیں تھی، پلاسٹک کی نہیں تھی، تو اگر سونے کی انگوٹھی نیچے پڑی ہے اور محبوب نے پھینکی ہے تو عاشق کا کام نہیں ہے کہ اس کو اٹھائے اور اٹھا کر استعمال کر لے۔ وہیں سونے کی انگوٹھی پڑی چھوڑ کر وہ صحابی آگے چلے گئے، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ یہ بھی ایک محبت کا انداز تھا، اور آج ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ اب ہمارے انداز محبت کے کیا ہیں؟ منگنی ہوتی ہے تو لڑکی والے سونے کی انگوٹھی لڑکے کے لیے بنا کر لے کر جاتے ہیں۔ اب جس نے انگوٹھی بنوائی ہے وہ بھی مسلمان ہے، اور جس کے لیے بنوائی ہے وہ بھی مسلمان ہے، اور پہنا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، اور پہننے والا بھی مسلمان ہے۔ کبھی سوچا ہی نہیں کہ اللہ کے حبیب نے یہ انگوٹھی نکال کر زمین پر ڈال دی، اور میں عاشق بھی ہوں، اللہ کے نبی سے محبت بھی کرتا ہوں،
اور اسی انگوٹھی کو اٹھا کر میں نے اپنے ہاتھ میں کیسے پہن لیا، جبکہ مرد کے لیے تو سونا حرام ہے۔ اب ہماری منگنیوں میں یہ رواج ہے، اس کے بغیر تو منگنی سمجھی نہیں جاتی کہ منگنی ہوئی بھی ہے یا نہیں، اور وہ پہننے والا بھی دوستوں کو دکھاتا ہے، دیکھو میرے سوہرے نے مینوں انگوٹھی دیتی سونے دی۔ ارے نادان، اگر تو عاشق ہے، واقعی اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، تو جیسے کسی کی انگلی میں کوئی کوئلے کا جلتا ہوا انگارہ کوئی ڈالنے کی کوشش کرے تو آپ تیار نہیں ہیں پہننے کو، تو سونا پہن لیا، انگارہ پہن لیا، بات تو ایک ہی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کی انگوٹھی نکال کر پھینکی، انہوں نے اٹھائی نہیں۔ اور آج مسلمان اللہ کے نبی سے محبت بھی کرتا ہے اور سونے کی انگوٹھیاں بھی پہنتا ہے، کیسی عجیب بات ہے۔ کچھ ایسے ہیں وہ سونے کی چین بناتے ہیں، وہ گلے میں ڈال کر پہن رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں محبت کی علامات نہیں ہیں، یہ ایک نمبر محبت نہیں ہے، یہ دو نمبر محبت ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ ایک نمبر چیز کی قیمت لگتی ہے، دو نمبر چیز کا بھاؤ نہیں لگتا کہیں بھی۔ بہت سی نانیاں ایسی ہوتی ہیں، نواسا ہوا تو ہمارے گاؤں میں بھی یہ رواج ہے، ہمارے پنجاب میں تو بہت زیادہ، کہ جی میں تو اپنے نواسے آستے چاندی دی چمچی لے کے جاساں۔ اب وہ چاندی کی چمچی لے کے جاتی ہے اور ماں اس چاندی کی چمچ میں بچے کو دودھ پلاتی ہے کہ تیری نانی لے کے آئی ہے، لہٰذا اندے چ دودھ پیلا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے ایک بادشاہ کے ہاں سفیر بن کر، تو اس نے سونے کے پیالے میں ان کو پانی دیا پینے کے لیے۔ انہوں نے وہ نیچے رکھ دیا کہ نہیں مجھے مٹی کے پیالے میں دو۔ وہ کہنے لگا ہم تمہیں عزت دے رہے ہیں، سونے کے برتنوں میں پانی پلا رہے ہیں اور تم پھر مٹی کے برتن۔ فرمانے لگے ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا کہ سونے کے برتنوں میں کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، وہ مٹی کا پیالہ ہمیں ان سونے کے پیالوں سے زیادہ عزیز ہے کہ یہ سونا میرے نبی کی محبت میں رکاوٹ بنتا ہے۔ دیکھو عاشق تو ایسے ہوا کرتے ہیں۔ اب ہمارے رواج کب بدلیں گے بھائی؟ یہ سونے کی انگوٹھیاں منگنی میں پہنانے والے، آپ چاندی کی انگوٹھی پہنا دیں، 4.5 ماشے سے کم ہو، اور باقی جو سونے پر پیسہ خرچ ہونا تھا وہ نقد ہی دے دو، منڈے نو کوندے کام آ جان گے، کوئی گل نہیں۔ لیکن یہ سونا نہیں پہنانا، پہنانا بھی حرام، پہننا بھی حرام۔ تو جب ہماری شادیوں کی بنیاد ہی اللہ کے نبی کو ناراض کر کے ہوں گی، بتاؤ ایسی شادیوں میں برکتیں کیسے ہوں گی؟ اس لیے اپنے بچوں کو آئندہ چاندی کی چمچ بھی نہیں لے کر دینی اور نہ اس میں کچھ کھلانا پلانا ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اچھا لوگ کہتے نہیں جی ہوتا بچہ، جی کوئی گل نہیں، اوتا بچہ وا تسی تے بچے نہیں ہے گے، جب تم اپنے ہاتھوں سے پلاؤ گے تو آپ تو بچے نہیں ہیں، آپ سے سوال ہوگا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، بچے سے تو واقعی سوال نہیں ہونا۔ اب طے کر لے آج کے بعد محبت کرنی ہے تو سچی کرنی ہے، اور اب اپنی رواج بدل دیں منگنیوں والے، سونے کی انگوٹھی مرد کو نہیں پہنانی، اور نہ کوئی مرد لے گا، اور نہ ہی چاندی کے چمچ اپنے نواسے نواسیوں کو لے کر دینے ہیں اس لیے کہ وہ اس میں دودھ پئیں یا کچھ ایسا کریں۔ اگلی بات، محمد بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ مدینہ سے دور ایک گاؤں میں رہتے تھے، تو مدینہ کسی کام سے آئے، کچھ خرید و فروخت کی، تو اس کے بعد یہ جانے لگے وہاں سے، تو اپنے گاؤں واپس چلے گئے۔ جب گھر پہنچے اور جا کر اپنی چادر اتاری جو اوپر لی ہوئی تھی اور بیٹھے پانی پیا، ایک دم کہنے لگے ہو یہ کیا ہوا؟ تو بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی، وہ مجھے اب یاد آئی ہے، میری چادر لاؤ، میں نے مدینہ واپس جانا ہے۔ ارے بھئی کیوں جانا ہے، کیا ہو گیا، آپ ابھی تو وہاں سے آئے ہیں۔ کہنے لگے حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ من نزل منکم ہذہ القریہ، کہ تم میں سے جو آدمی گاؤں سے میرے شہر مدینہ میں آئے، فلا یرجعن حتی یصلین رکعتین فی ھذا المسجد،
جب تک وہ میری مسجد میں 2 رکعت نماز نفل نہ پڑھ لے اس کو واپس نہیں جانا چاہیے۔ میں مدینہ گیا، اپنا کام کر کے آیا اور 2 رکعت ہی میں نے نہیں پڑھی، تو اب مجھے جانا ہے، میں 2 رکعتیں پڑھ کر ہی آؤں گا۔ اجی اتنی دور واپس جائیں گے، وہ تو بہت دور کا سفر ہے۔ فرمانے لگے اللہ کے حبیب کا حکم تھا 2 رکعتیں پڑھنا، مجھ سے وہ پورا نہیں ہوا، مجھے چین نہیں آئے گا۔ وہیں سے گاؤں سے دوبارہ پھر مدینہ آئے، وہاں 2 نفل پڑھے، اس کے بعد واپس اپنے گاؤں میں آئے۔ یہ بھی محبت ہے۔ اور ایک محبت وہ ہے جو ہم کرتے ہیں کہ فجر کی اذان ہوئی، آدھا گاؤں بستر پہ ہے، کچھ لوگ نماز کے لیے آ گئے ہیں، باقی سارے کہاں ہیں جو کہتے تھے ہم بھی حضور سے محبت کرتے ہیں۔ تو محبت کا یہ انداز ہوتا ہے کہ انسان اپنے محبوب کے حکموں پر اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہو۔ یہ صحابی فرض نماز کے لیے مدینہ نہیں گئے، نفل پڑھنے گئے تھے کہ اللہ کے حبیب نے کہا تھا آؤ تو نماز پڑھ کر جاؤ، لیکن وہ بھول گئے، پھر دوبارہ پڑھنے چلے گئے۔ اور ہمیں تو 5 وقت فرض نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، اور اس میں بھی اگر کوتاہی ہو، سستی ہو، ویکھ لینے کر لینے، اچھا چلو کوئی گال نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت تو ہے لیکن سچی نہیں ہے، 1 نمبر محبت نہیں ہے۔ 1 نمبر محبت اگر سیکھنی ہے تو جاؤ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھو۔ جب لاشوں کے ڈھیر لگ رہے تھے اور ماحول ایسا تھا کہ نماز کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا وہاں پر، اس موقع پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھ کر بتایا کہ سچے عاشق ایسے ہوا کرتے ہیں، محبت کرنے والے ایسے ہوا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور نماز نہیں چھوڑ رہے، پھر بھی نماز کی پابندی ہو رہی ہے۔ ہماری مستورات گھروں میں جھاڑو تپڑی ہو رہی ہے، تھوڑا سا کوئی مہمان آ گئے، سالن روٹی پکانے میں نماز چھوڑ دیتی ہیں۔ آج کپڑے بوتے ہیں، چلو کوئی نہیں زور قضا کر لینے، عصر ٹائم پڑھ لیں گے، نہیں۔ ہم لوگ طواف کر رہے تھے تو نماز کا وقت ہو گیا تو طواف رک گیا تو صفوں میں بیٹھ گئے، تو ایک گاؤں کا آدمی تھا، اس نے بڑی خوبصورت بات کی، ساتھ والے سے کہنے لگا یار ویخ کڈی عجیب گل ہے، جے نماز واسطے طواف ورگی عبادت روک سکتی ہے تے اپنے کام کیوں نہیں روک سکتے؟ ایڈی وڈی عبادت ہے نماز کے، طواف روک دیتا اللہ میاں نے کہ طواف نہیں کرنا، نماز پڑھو۔ تو اگر نماز کے لیے طواف رک سکتا ہے تو بھائی ہمارا ہل چلنے والا ٹریکٹر کیوں نہیں رک سکتا؟ گھروں میں مستورات کا چولہا کیوں نہیں رک سکتا؟ ہماری جھاڑو تپڑی کیوں نہیں تھوڑی دیر کے لیے رک سکتی؟ اس لیے نہیں رکتی کہ محبت 1 نمبر نہیں ہے، ذرا گڑبڑ والی محبت ہے۔ زبان سے تو دعویٰ ہے لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو کوئی کامیابی نہیں ملتی۔ طائف کے لوگ آئے مسلمان ہونے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ شرطیں لگائیں، کہنے لگے جی ہم مسلمان تو ہوں گے لیکن جہاد نہیں کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے مت کرنا۔ کہنے لگے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، حضور نے فرمایا چلو مت دینا کوئی بات نہیں۔ کہا جی ہم روزے نہیں رکھیں گے، فرمایا ٹھیک ہے روزے مت رکھنا کوئی بات نہیں۔ پھر کہنے لگے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، نماز تو تمہیں پڑھنی پڑے گی، جس دین میں سجدہ نہ ہو اس دین میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ پھر صحابہ سے فرمایا جب یہ نماز پڑھنے لگیں گے پھر سارے کام کرنے لگ جائیں گے، کیونکہ نماز جس نے قائم کر لی اللہ اسے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اب نیت کریں آج کے بعد کہ اب سچی محبت کر کے دکھانی ہے، آج کے بعد ہماری دنیا کا ہر کام رکتا ہے رک جائے، نماز نہیں رکنی چاہیے، نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ دیکھو ہم نماز چھوڑتے ہیں کام کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندے تو نماز پڑھ، تیرے کام تو میں خود اپنی قدرت سے بناؤں گا، اور اللہ بناتے ہیں۔ میں ایک بزرگ نے ہمیں قصہ سنایا، کہنے لگے انہوں نے نام بھی لیا مجھے نام بھول گیا، سفر کر رہے تھے وہ بزرگ، تو انہوں نے بس والے سے کہا بیٹا نماز پڑھنی ہے بس روک دو۔
وہ کہنے لگے بابا جی یہ گڈی نان سٹاپ ہے نہیں رکنی۔ انہوں نے کہا بھائی مجھے تو نماز پڑھنی ہے۔ کہا بابا جی یا تا تسی بہنا تا بیٹھے رہو نہیں تا لے جو تھلے، اسی نماز واسطے نہیں روکنی۔ انہوں نے کہا مجھے یہیں اتار دو، تو ویرانے میں گاڑی روک دی، وہ اتر گئے، گاڑی آگے چلی گئی۔ انہوں نے رومال بچھایا، سڑک کے کنارے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو جب سلام پھیرا تو کنڈکٹر پیچھے کھڑا کندھا ہلا کر کہتا چلو بابا جی چھیتی کرو، بیٹھو بس سے جلدی جلدی۔ وہ کہنے لگا تم لوگ تو چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کے۔ کہندا جی بیٹھو میں تانوں دسدا۔ ہوا یہ کہ ہم جب آگے چلے گئے تو ساری بس والوں نے کہا کہ ایکو ہی نیک بندہ سی جیڑا تو تھلے لا دیتا، ہن سانو ڈارا اپنا ایکسیڈنٹ ہو جانا، او بابا لے کے آ نہیں تا اسی نہیں جانا آگے، سانو بھی لا دے۔ تو کہتا ہم 1 کلومیٹر سے مڑ کر واپس آئے ہیں آپ کو لینے کے لیے، تاڑی مہربانی چھیتی بیٹھو اسی جانا۔ اچھا اگر وہ بابا جی کہتے چلو ٹھیک ہے میں نماز نہیں پڑھدا تے گڈی تے بیٹھے رہندے، اللہ ناراض ہو جاتے نا۔ لیکن اس نے رب کو ناراض نہیں کیا، اللہ نے اس کا دنیا کا نقصان بھی نہیں ہونے دیا، گاڑی بھی وہی ملی، سیٹ بھی وہی ملی، اور آرام سے نماز بھی انہوں نے پڑھ لی۔ یاد رکھے نماز بڑی دولت ہے، نماز بہت بڑی دولت ہے، اللہ نے اس میں اتنی خیر رکھی ہے، ہمارے ہر مسئلے کا حل اللہ نے نماز میں رکھا ہے۔ تو آج سے نیت کریں کہ آج کے بعد ہر نقصان برداشت کر لیں گے، نماز والا نقصان برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے بڑا دنیا میں نقصان کوئی نہیں ہے۔ کیوں بھی نیت کرتے ہیں نا سارے۔ ایک صحابی ہیں خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کے یہ بڑے محبوب صحابہ میں تھے۔ انہوں نے بال رکھے ہوئے تھے کافی لمبے لمبے۔ دیکھو یہ مسئلہ سمجھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ اپنے کانوں تک بال رکھتے تھے، کانوں کی لو تک۔ کبھی لمبے ہوتے گردن تک آ جاتے، کبھی سفر میں موقع نہ ملتا تو کندھوں کے قریب آپ کے بال چلے جاتے تھے۔ کندھوں سے نیچے بال ہمارے نبی کے کبھی نہیں گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ مرد زیادہ سے زیادہ لمبے بال کندھوں تک رکھ سکتا ہے، اس سے نیچے نہیں۔ اس سے نیچے جائے گا تو وہ عورتوں کے بال ہو جائیں گے، کندھوں تک رہے گا تو ہی ہے، اگر نیچے چلے گئے تو وہ شی بن جائے گا، پھر وہ مرد نہیں، اب وہ عورتوں جیسے بال ہو جائیں گے۔ تو ان کے بال بس لا علمی میں کافی لمبے ہو گئے تھے، کندھوں سے نیچے جا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل خریم، کہ خریم اسدی بڑا اچھا آدمی ہے، لولا طول جمتہ، فرمایا ہاں اگر اس کے بال زیادہ لمبے نہ ہونا پھر ہے بندہ بڑا ودیا وا، ویسے والا لو مار کھا جانا، ورنہ بندہ بہت اچھا ہے۔ یہ بات ان کے کان تک پہنچ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ خریم اسدی بندہ تو بہت اچھا ہے لیکن اس کے بال بہت لمبے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہا کہ چلو ویکھ دیاں کل نو کرا لیں گے، ہن تا نائی نہیں لبنا، دکان بند ہے۔ وہیں اپنے بال پکڑے اور جتنے کندھوں سے نیچے تھے چھری پکڑ کر ان بالوں کو وہاں سے کاٹ دیا، اسی وقت کھڑے کھڑے کہ برداشت نہیں تھا کہ 1 منٹ اللہ کے حبیب کی منشا کے بغیر گزار دیں۔ تو یہ ہے سچی محبت۔ اور آج دیکھیں ہمارے کتنے نوجوان بیچارے ایسے ہیں، فیشن کی روش میں ایسے مست ہو گئے، انہیں ہوش ہی نہیں ہوتا ہمارے بال کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، حضور علیہ السلام نے قزع سے منع فرمایا۔ قزع کسے کہتے ہیں؟ پیالہ کٹنگ، فوجی کٹنگ، اے جنیاں اچیاں نیویاں کٹنگاں وانا وہ ساریاں وہ قزع دے وچ ہی آ جاندیاں۔ مطلب یہ کہ بال کہیں سے بڑے کہیں سے چھوٹے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اب ہم دیکھیں ہم جب بال کٹواتے ہیں کیا ہمارے بال سنت کے مطابق ہی کٹ رہے ہیں؟ اگر نہیں، دیکھو بال کٹوانے میں درد ہوتا ہے بھائی؟ نہیں۔ ایک بزرگ فرمانے لگے جیڑا بندہ اپنے وال اللہ دے نبی دے کہن دے مطابق نہیں کٹوا سکتا انہیں تو ان کی کٹوانی۔
ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੀੜ ਵੀ नहीं ਹੁੰਦੀ, गर्दन कटान लगे तो भाई दर्द भी ਹੁੰਦਾ। तो जिसमें दर्द नहीं है, जो ये नहीं सुन्नत के मुताबिक करवाएगा, वो गर्दन कैसे कटवा सकता है। देखो बाल तो कटवाने ही हैं, लेकिन कभी उलमा से पूछें कि सुन्नत के मुताबिक क्या है। बस बाल बराबर होने चाहिए। अगर आपने लंबे रखे हैं, जुल्फ़े रखी हुई हैं, तो वो कंधों से नीचे नहीं जानी चाहिए। और अगर जुल्फ़े नहीं रखी तो अपने सर के बाल तकरीबन बराबर करवा ले, तो इंशाअल्लाह वो सुन्नत के मुताबिक ही शुमार होंगे। ये है वो सच्ची मोहब्बत जो सहाबा को अल्लाह के हबीब से थी, कि वो इतना भी बर्दाश्त नहीं करते थे कि हमारे बाल भी हुजूर के बालों से ऊपर नीचे चले जाएं, फ़ौरन अपने बालों को ठीक करवा लिया। तो हम भी इसकी नीयत करें कि आज के बाद अपने बालों को सुन्नत के मुताबिक कटवाएंगे। अच्छा पता है बाल सुन्नत के ख़िलाफ़ कौन कटवाता है? जिसने अपने सर पर टोपी रखनी होती है ना, ओनू की प्याला कटिंग ना, ओनू की फौजी कटिंग ना, उन्हें तो रख ली टोपी, सारा कुछ लुक गया। वो फैशन फूशन नहीं करता। जिसने नंगे सर फिरना होता है ना, वही बेचारा इन कामों में ज़्यादा लगता है। हमारे एक मस्जिद के नमाजी हैं नौजवान, तो बड़े उसके लंबे बाल, बड़े स्टाइलिश। तो मैंने उससे कहा यार ये कहाँ से कटवाते हो? तो मुझे कहने लगा जी मैं साहिवाल से नहीं कटवाता, लाहौर से जाके बाल कटवाता हूँ। अब हूँ जिनने लाहौर जाना, आन जान का किराया भी लगना, और वहाँ से मैंने कहा कितने पैसे देते हो? तो ये कोई 4-5 साल पहले मैंने पूछा था उससे, तो उस वक़्त कह रहा था 2500 रुपये देता हूँ बाल कटवाने के। तो 2500 कटिंग हो गई, आन जान का कोई 1500 होंदा किराया, ए भी लगना वा। हूँ जिन्ने 5000 वालों ते लाने आ, दसो उन्हें सिर ते टोपी रखनी भला? वो वखान वास्ते ही तो लांदा पिया वा। तो अगर आप अपने सर पर टोपी रखने की आदत बना लें, तो इंशाअल्लाह आपकी फ़ैशन से जान छूट जाएगी, फिर आप अपने सर के बाल भी बराबर ही कर लेंगे। तो अक्सर लोग बेचारे जो सुन्नत के ख़िलाफ़ बाल कटवाते हैं, उसकी वजह यही बनती है वो अपना सर नंगा रखते हैं। तो भाई हमारे नबी तो रात को सोते वक्त भी अपना सर नंगा नहीं रखते थे। शुमाइल में रिवायत आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कपड़ा था जो आप तेल लगाने के बाद सर पर बांधते थे, का अन्ना थौबहु थौबु ज़य्यातिन, ऐसे जैसे तेली का कपड़ा तेल से साफ़ कर कर के काला सा हो जाता है, तो वो सर पर बांध कर ऐसा हो गया था। हमारे नबी तो रात को सोते भी सर ढाँप कर थे, और आज का आशिक नमाज भी माशाल्लाह नंगे सर ही पढ़ रहा होता है। ये कैसा इश्क है? तुम्हारा नबी तो भाई सोता भी सर ढाँप के है, और तुम नमाज भी नंगे सर पढ़ते हो। आज से नियत करें, कम से कम एक तो बाल सुन्नत के मुताबिक कटवाएंगे, दूसरा भाई अपने सर को ढाँप कर रखने की आदत बनाएं, ताकि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत का सबूत हम दे सकें। एक सहाबी है रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जा रहे थे, कहने लगे कि मैंने वो तहमत बांधा हुआ था, चादर पंजाबी से जिवें आपां धोती कही दी, तो वो उस ज़माने में अरबों में रिवाज था, लंबे लंबे वो पहनते थे। तो ज़मीन के ऊपर वो चादर घिसटती हुई जा रही थी। तो कहने लगे, पीछे से आवाज़ आई, इरफ़ा इज़ारक फ़इन्नहु अत्क़ा व अनक़ा, कि अपनी चादर ऊपर करो, टखनों से ऊपर कर लो, ये घिसट रही है नीचे, सफाई भी रहेगी और तक़वे के भी ज़्यादा करीब है। तो वो कहने लगे मुझे नहीं पता वो कौन बोल रहे थे, तो मैंने चलते चलते ही कहा कोई नहीं, अमी हल्की जी चादर आ, सस्ती दिया, ख़राब हो भी गई तो खैर कोई टेंशन दी गल नहीं। का एकदम पीछे से आवाज़ आई, अमा लका फ़िया उस्वतुन, कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कोई नमूना नहीं है। कब मैं एकदम डर गया, अरे ये तो हुजूर हैं। तो जब मैंने मुड़कर देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर आपकी आधी पिंडली तक जो थी वो उठी हुई थी। वो फरमाते उस दिन के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी चादर यहाँ से 1 इंच भी नीचे चली गई हो। पूरी ज़िंदगी अपनी चादर को निस पिंडली तक ही उन्होंने फिर रखा। देखो ये भी इश्क है, ये मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है। और आज का मुसलमान है तो मोहब्बत करता है अल्लाह के नबी से,
لیکن جب درزی کو ناپ دینے جاتا ہے تو درزی فیتا اتھے رکھ وا مڑ کے اینج لمبی کھچ کے سیدھی زمین تے جا کے وہ فیتا لا دیندا بھی بندہ پوچھے اے زمین تائیں جڑی تو ناپ لیندا پیا شلوار دا، بھائی یہ کس کی شلوار کا ناپ لے رہا ہے؟ میں تو عاشق ہوں، مجھے تو حضور سے محبت ہے، مجھے اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی ہے تو یہاں تک ناپ دینا چاہیے نا۔ جب آپ ناپ یہاں تک دیں گے تو شلوار کیسے آپ کی اوپر آئے گی؟ تو جو بندہ کپڑے سلواتے وقت اپنا ناپ شلوار کا یہاں تک دے گا، اس کا مطلب ہے اس کو واقعی اللہ کے نبی سے محبت ہے، اور یہ حضور جیسا بن کر رہنے کی نیت کرتا ہے۔ اور جن نے ناپ ٹائم ہی دھیان نہ دیتا انہیں بات چوکی دھیان دینا۔ اب دکھ کی بات یہ ہے کہ مرد کو حکم دیا کہ اپنا ٹخنا ننگا رکھنا ہے، عورت کو حکم دیا گیا کہ ٹخنے کو چھپا کر رکھنا ہے، اور آج غیر نے فیشن بالکل الٹ کر دیا، مردوں کا ٹخنا چھپا ہوا ہوتا ہے، عورتوں کے ٹخنے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ حالانکہ آپ اندازہ لگائیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ما اسفل من الکعبین فی النار، جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے نیچے رہے گا اتنا حصہ تو دوزخ میں جلے گا۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ایتا تکبر دی وجہ تو منع کیتا سی، تو ساڈے دل چ تا کوئی تکبر ایسا نہیں ہے گا۔ اچھا یہ ویسے تکبر کا ٹیسٹ کون سی لیبارٹری میں ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ہمیں بھی بتائیں، ہم بھی اپنا ٹیسٹ کروائیں بھی ساڈے چ کنا رہ گیا تے کنا ود گیا۔ بھائی تکبر کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھ میں تکبر نہیں، سب سے بڑا تکبر ہی یہ ہے کہ کوئی کہے کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے۔ دیکھیے ایک بزرگ تھے، انہوں نے کسی سے کہا کہ بیٹا اپنا کپڑا ٹخنوں سے اوپر کرو۔ وہ کہنے لگا جی بزرگوں میرے چیتے تکبر ہے ہی نہیں تے مینوں کی لوڑ ہے اتے کرن دی۔ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی نے کہا ہے ٹخنوں سے نیچے کرو، تو کہتا ہے میں نے نہیں کرنا، تے ایس تو وڈا تکبر کیا پتر پھر دس تو نبی دا ہی مقابلہ کیتی جانا، وہ کہندا تھلے کر، تو کہندا میں نہیں کرنا، میرے چے کیڑا تکبر ہے؟ یہی تو تکبر ہے کہ حضور نے فرمایا اما لک فی اسوۃ، کہ میری زندگی میں تمہارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے، مجھے دیکھ کر چلو۔ اگر تمہارے نبی نے کبھی ایسا کیا ہو تو تم بھی کر لو۔ جب نبی کا ٹخنا پوری زندگی اوپر رہا کپڑا ٹخنوں سے، تو عاشق کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے کیسے جا سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا، بے ہوشی میں بستر پر لیٹے ہوئے تھے، ایک نوجوان عیادت کے لیے آیا، تو جب وہ جانے لگا تو حضرت عمر کو تھوڑا سا ہوش آیا، آنکھ کھلی تو اس کی کپڑا ٹخنوں سے نیچے تھا۔ تو حضرت عمر نے ساتھی سے کہا اس کو بلا کر لاؤ، تو وہ بلا کر لایا۔ یہ حالت ہے جب خنجر لگا ہوا ہے، بولا نہیں جا رہا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کیا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اپنا کپڑا ٹخنوں سے اوپر کر، یہ تقوی کے خلاف ہے جو تو نے کیا ہوا ہے۔ تو بھائی آج ہم بھی نیت کریں، آج کے بعد انشاءاللہ اپنے ٹخنے کو ننگا ہی رکھیں گے، نماز میں بھی، نماز کے علاوہ بھی۔ ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے، ایک صحابی نے نماز پڑھی، حضور نے فرمایا چلو وضو کر کے آؤ اور دوبارہ نماز پڑھو۔ اس نے پھر پڑھی، آپ نے فرمایا پھر وضو کر کے آ۔ کہا یا رسول اللہ کون سی غلطی کی میں نے، آپ مجھے بتا دیں۔ اب لفظ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا کروں، اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے جس کا کپڑا نماز میں ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہو۔ تو ایسے بندے کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی، حاضری لگ جاتی ہے، ثواب نہیں ملتا۔ تو جو ایسا خطرناک عمل ہے جو ہماری نماز ہی لے ڈوبے، تو بھائی ہمیں کتنا اس سے بچنا چاہیے۔ تو آج کے بعد نیت کرو کہ کچھ ہو جائے ہم نے اپنے شلوار کو ٹخنوں سے اوپر ہی رکھنا ہے، اس لیے کہ پتہ چلے اللہ کو یہ میرے نبی کے سچے عاشق ہیں۔ ان کو پتہ چلا آج سے انہوں نے عمل شروع کر دیا، کیوں بھی کریں گے نا عمل انشاءاللہ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے مفتی صاحب نے حکم دیا 11 بجے بیان ختم کرنا ہے، تو 10 منٹ رہ گئے انشاءاللہ، ابھی میں بات پوری ہوگی 11 بجے ہی۔
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھیت میں کام کر رہے ہیں، دو بندے کہیں ان کے پاس آئے ان سے ملنے کے لیے، تو وہ جو پانی کی نالی ہوتی ہے، آپ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، کھالا، تو اس وقت تو کھیتی باڑی ایسی نہیں ہوتی تھی کہ بڑے بڑے کھالے نالے ہوں، بس وہ چھوٹی سی نالی بنائی ہوئی تھی جہاں سے پانی ان کے کھیت میں آ رہا تھا۔ اچھا ہوا یہ کہ وہ آدمی جب گزرنے لگے تو ان کا پاؤں نالی پر لگ گیا تو نالی ٹوٹ گئی اور وہاں سے پانی کھیت کے اندر آنا شروع ہو گیا۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں چلے گئے پانی کے پاس، تو جب گئے نا تو وہ بندے وہیں کھڑے ہوئے تھے، ان کے پاس جا کر پانی میں بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پانی میں ہی لیٹ گئے، وہاں کیچڑ ہے پانی میں۔ انہوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کچھ نہیں بس بتاتا ہوں۔ پھر جب تھوڑا سا وقت گزرا کہنے لگے اصل میں بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حدیث بتائی تھی کہ اذا غضب احدکم، کہ جب تم میں سے کسی بندے کو غصہ آئے تو فلیجلس، وہ کھڑا ہے تو وہ وہیں بیٹھ جائے۔ تو تم نے میرا بننا توڑا، مجھے آ گیا غصہ، تو میں تمہارے پاس آیا کچھ کہنے کے لیے، مجھے حدیث یاد آ گئی کہ نہیں حضور نے کیا جدو غصہ آ جاوے کھلوتے ہوتے کہنا کچھ نہیں بہ جاؤ، تو میں بیٹھ گیا۔ فرمایا وَإِلَّا فَلْيَسْتَجِعْ، اگر بیٹھ کر بھی غصہ کم نہ ہو تو حضور نے فرمایا کہ لیٹ جائے۔ تو غصہ مینوں بہت چڑھیا سی، میرا غصہ ختم نہ ہویا تو میں کہ بھی ہوں اگلا حکم لیٹن دا، تو میں وہیں لیٹ گیا۔ انہوں نے کہا آپ کیچڑ میں لیٹ گئے تو ادھر ادھر ہو جاتے؟ فرمایا نہیں، حضور نے کہا تھا بیٹھ کر غصہ کم نہ ہو لیٹ جائے، ہم نہیں دیکھتے نیچے کیچڑ ہے مٹی ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، اوتھے ہی آپا لمے ہو گئے، آپا نو کی لینا کچڑ کچڑ دے نال۔ اب دیکھو یہ کیا عجیب لوگ تھے، کیا عجیب لوگ تھے، ہم لوگ ان سے بہت دور ہیں۔ یقین کرے صحابہ واقعی صحابہ تھے، ہم لوگ ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی ہو جائیں یہ ہماری خام خیالی ہے۔ وہ بہت اونچے درجے کے لوگ تھے۔ اللہ کے نبی سے سچی محبت کا معیار تو یہ ہوا کرتا ہے۔ اچھا ہن آپا سوچیے جی اپنا کو بننا توڑ دے وے تو اس تو بعد کی ہوندا وا، ڈانگاں سوٹے، اس تو بعد کواڑیاں، اس تو بعد کچہریاں پنچایتاں پیسے لڑائیاں، اور سالوں سال وہ ختم ہی نہیں ہوتا کہ کہاں گئی وہ باتیں کہ غصہ آئے تو پی جانا ہے، بیٹھ جانا ہے، لیٹ جانا ہے، بدلہ نہیں لینا، معاف کر دینا ہے۔ یہ ساری باتیں بھائی ہمارے لیے ہی تو تھیں، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے کتنا عجیب انداز تھا ان لوگوں کا اللہ کے محبوب سے محبت کا، اور آج ہم بھی حضور کے عاشق کہلاتے ہیں، اللہ کے نبی سے محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ اب ہم سوچیں کہ ہمارے غصے کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور ہمارے غصے کا عالم کیا ہوتا ہے۔ اب سچی محبت کرنے والا عاشق آج نیت کرے کہ آج کے بعد اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ ایمان والوں کو غصہ نہیں آتا، اللہ پاک نے یہ فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ آتا تو ہے لیکن کٹتے نہیں ہیں، پی جاتے ہیں، برداشت کر جاتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کر نیچے گرا دے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جی اپنی پلوانی چیک کرنی ہے نا کہ تسی کڈے پلوان جے۔ تو جب تمہیں غصہ آئے، جو بندہ غصے میں اپنے آپ کو قابو کر لے یہ ہے سب سے بڑا پہلوان۔ جندے کو اپنا آپ ہی نہیں سامنے آ جاندہ انہیں کی پہلوان بننا۔ تو بڑی پہلوانی یہ نہیں کہ کسی کو گرائے، بڑا پہلوان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کر لے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ کر مسجد سے نکلے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے بزرگ امام تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں۔ تو ایک آدمی غلط فہمی میں ان کو گالیاں دینے لگ گیا، انہوں نے منہ ادھر کر لیا، وہ ادھر آ کر گالیاں دینے لگ گیا، انہوں نے ادھر منہ کر لیا۔
وہ بھی بیلی ادھروں آ کے گالا کڈن لا پے، انہوں نے نیچے منہ کر لیا، تو اس نے ان کا کندھا ہلایا، کہنے لگا ایاک اعنی، کہ میں تمہیں گالیاں دے رہا ہوں، مطلب کہ تو اگوں کوئی جواب ہی نہیں دیندا، نہ کوئی لڑدا نہ گل وداندا۔ تو یہ کہنے لگے وعنک اعفی، ہاں ہاں میں بھی تجھے ہی معاف کر رہا ہوں، تو نے جتنی گالیاں دی میں نے تجھے اتنی دفعہ معاف کر دیا۔ یہ ہوتا ہے اصل محبت اللہ کے نبی سے، کہ غصہ آ جائے تو اس کو پی جانے کی کوشش کرنی ہے، نکال دیا تو وہ کیا کمال ہے، اصل کمال تو یہ ہے غصے کو پی جانا۔ اب دیکھو طلاق کیوں ہوتی ہے کہ غصہ چڑھدا وا، جے بندہ پی جاوے تے گل مک جاندی، وہ کہندا ہن میں غصہ کڈنا وا، کداں کڈدا وا، جا تینوں طلاق طلاق طلاق، اپنا گھر برباد کر لیتا ہے۔ ساس کو غصہ آتا ہے، بہو کو گالیاں دیتی ہے، گھر میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ بہو کو غصہ آیا، اس نے ساس کو دو باتیں کہہ دی، گھر میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ بھائی جب غصہ آ جائے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، جے لیٹ کے بھی غصہ نہیں جاندا پیا تے او جگہ چھڑ کے کسی اور پاسے ٹھور جاؤ تاکہ کچھ نہ ہو۔ ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے جے پھر بھی نہ آوے تے کندھ چ ٹکر مار دیو، کہندے آپ ہی غصہ نکل جو گا تہاڈا۔ لیکن کسی پر غصہ نہیں اتارنا، اپنی ذات پر اتار لو جو اتارنا ہے۔ تو آج سے بھائی نیت کرو کہ اللہ سے مانگے کہ اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھو ہمارے نبی پر طائف والوں نے کتنے پتھر برسائے، فرشتہ آ گیا کہ آپ کہیں تو اسے ہلاک کر دیں طائف والوں کو، تو حضور نے کیا جواب میں فرمایا کہ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی، کہ یا اللہ ان کا قصور نہیں میرے قصور ہے، میں ان کو سمجھا نہیں سکا، میری ہی کمزوری تھی، ان کا قصور نہیں ہے۔ تو یہ ہوتا ہے نبی سے عشق کا انداز کہ ہم بھی ایسا ہی کہیں کہ نہیں یار میرا ہی قصور ہے، کوئی گل نہیں، گل ختم کریے۔ تو آج کے بعد بھائی نیت کر لو غصہ نہیں کرنا کسی کے اوپر، انشاءاللہ ان باتوں پر ہم عمل کر لیں تو سچی محبت کا انداز یہی ہوتا ہے۔ صحابہ سچے عاشق تھے، انہوں نے محبت کر کے دکھائی۔ ہم بھی عاشق ہیں لیکن سچے نہیں، تو سچے بن تو سکتے ہیں نا بھائی۔ تو آج سے نیت کر لے سچی محبت کریں گے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔